أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. بنی اسرائیل کے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول نہ کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین و شریعت پر ہیں اور ہمیں مزید کسی نئے دین اور کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے. ان آیات میں بہت قریب لا کر بنی اسرائیل کو یہ بتلایا گیا ہے کہ دین و شریعت کے اوپر ہونا یہ تو دور کی بات ہے. دین و شریعت کے وہ ابتدائی احکام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اور توریت کے ذریعے سے تمہیں دیے گئے ہیں ان پر بھی تم قائم نہیں ہو. اس بات کا ان کو احساس دلایا جا رہا ہے اور یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. یاد کرو اس موقع کو، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. یہ عہد اللہ نے توریت میں لیا، یہ عہد اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے لیا. کیا عہد تھا؟ اس عہد میں سب سے پہلا عہد یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اللہ کے سوا. یہ عہد لیا گیا تھا کہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ان سے یہ عہد لیا گیا والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو. وَذِي الْقُرْبَى، اور ذوی القربہ کے ساتھ، اہل قرابت کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ،
پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں کے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے۔ بہرحال تو اب اس آیت کریمہ میں ان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ کا سب سے پہلا تم سے یہ عہد تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، لیکن تم نے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر دیا۔ اور یہودیوں کا سب سے معروف عقیدہ کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ توحید پر قائم نہ رہ سکے۔ والدین کے ساتھ جو اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ اچھے سے اچھا معاملہ کرو، وبالوالدین احسانہ، کتنی بڑی بات کہی گئی تھی۔ احسان کہتے ہیں اچھے سے اچھا سلوک کرنا، جو انسان کے اوپر جو کام واجب اور ضروری ہوتا ہے اس کو انسان بہتر طریقے سے انجام دے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ واقعاً کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ انسان کو اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کسی نے احسان کی مثال جیسے میں آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک ایک مرتبہ کیا تو اب آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ 2 مرتبہ کریں، یہ احسان ہوا۔ 3 مرتبہ کریں، یہ احسان ہوا۔ آپ کے ساتھ کسی نے 1 مرتبہ کیا اور آپ نے بھی اس کے ساتھ 1 مرتبہ اچھا معاملہ کیا تو یہ تو مکافات ہوئی، یہ برابری ہوئی۔ یہاں مطالبہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کیا جائے، اور واقعتاً کتنی بڑی بات ہے۔ اور والدین کے ساتھ تو انسان کیا ان کے حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی تو درکنار وہ درد ذہ جو بچے کی ولادت کے وقت ماں کو ہوا تھا، انسان اگر پوری زندگی خدمت کرتا رہے تب بھی اس درد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بچے کی ولادت کس طرح سے ہوتی ہے؟ ماں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب اگر بچہ زندگی بھر خدمت کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے خوب اپنے والدین کی خدمت کی، لیکن واقعتاً زندگی میں کبھی کوئی ایسی گھڑی نہ آئی جب ہم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہو اور والدین کی خدمت کی ہو۔ بہرحال یہ خون بہا دینا، پسینہ بہا دینا، چند کوڑیوں کا والدین پر خرچ کر دینا، اس سے ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، یہ احسان نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعید بن المسیب نے بڑی بات کہی کہ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کہا کہ والدین کے حضور اولاد کو ایسے حاضر ہونا چاہیے جیسے کہ ایک خطا کار غلام غلطی کرنے کے بعد اپنے تیز اور سخت مزاج آقا کے حضور حاضر ہو، اور اس حالت میں کہ وہ غصہ ہو تب اس کے پاس آئے تو وہ کس کیفیت کے ساتھ آئے گا، کس نیاز مندی کے ساتھ آئے گا، کس خوف کے ساتھ آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے حضور ایسے حاضر ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ کا حکم تو یہ تھا وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کیا جائے، وذی القربہ، اور اہل قرابت کے ساتھ۔ قربہ یہ مصدر ہے، جیسے رجعہ، عقبہ یہ مصدر ہیں۔ والد اور قرابت والوں کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کا حق اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ باپ کے بعد سب سے بڑا حق چچا کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چچا کا حق بڑا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ حق ہوتا ہے۔ حقیقی بھائی کا حق سب سے بڑا ہوا، پھر چچا زاد بھائی کا حق ہے، پھر ماموں زاد بھائی کا حق ہے۔ تو اس طرح سے ترتیب سے پھر پھوپھی زاد بھائی کا حق ہے، اور پھر خالہ زاد بھائی کا حق ہے۔ تو یہ حقوق اس طرح سے آگے تدریج کے ساتھ ہوں گے کہ یہ حقوق کی رعایت رکھنا چاہیے۔ اور اس موقع سے ایک بات یاد آتی ہے کہ عام طور سے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر حقوق کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی ہے، بلکہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عربی میں قریب کے لیے سے اقرب کا لفظ آتا ہے، حمزے سے، یعنی بہت قریب۔ بس جو جتنا قریب ہوتا ہے، اور اقرب کے معنی بچھو کے ہوتے ہیں، تو یہ ہوا کہ جو جتنا اقرب ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا اقرب ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا بچھو سمجھا جاتا ہے۔ اور عام طور سے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلقات میں کشیدگی ہوتی ہے وہ دوسروں سے نہیں، جو قریبی ہوتی ہیں انہی سے ہوتی ہے۔ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، معلوم ہوا پورا خاندان جمع ہے، کون نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ چچا نہیں ہے۔ اور کیا مسئلہ تھا؟ معلوم ہوا ایک چھوٹا سا مسئلہ، زمین کا مسئلہ۔
کسی کی جائیداد کا مسئلہ، بس چھوٹی موٹی چیزوں پر قریبی لوگوں سے انسان کو زیادہ خفی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا اور ہمیں بھی ہے، اور اللہ کی شریعت میں یہ حکم رہا ہے کہ اہل قرابت کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ جو وذی القربہ ہے، وذی القربہ کا تعلق وبالوالدین سے ہے کہ اچھے سے اچھا معاملہ کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اہل قرابت کے ساتھ، والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ یتیم کے جمع ہے یتامہ، یتیم کہتے ہیں اس کو جس کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب پورا معاشرہ اور پورا سماج اس کو شفقت دے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے۔ حالانکہ معاشرے کے اندر دیکھا جائے، سماج کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حق تلفی اسی کمزور طبقے کی ہوتی ہے۔ پورا محلہ، اگر محلے کے اندر ایک یتیم بچہ ہے تو وہ سب کا خادم بن جاتا ہے، سب اس سے خدمت لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو روک کر معلوم ہوا ان سے خدمت لی جا رہی ہے، یتیم کے ساتھ یہ بس سلوکی ہوتی ہے۔ حالانکہ یتیم کے ساتھ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اچھے سے اچھا معاملہ کیا جائے۔ والمساکین، مسکین کی جمع ہے مساکین۔ مساکین کہتے ہیں وہ جن کے اوپر کوئی افتاد پڑ گئی ہو اور وہ اب لاچار ہو گئے ہوں، مجبور ہو گئے ہوں، اور وہ اب کچھ چل پھر نہ سکتے ہوں، اپنے ایک کنارے پہ لگ گئے ہوں، گھر میں بیٹھ گئے ہوں، اور بس کوئی ایسی مصیبت ان کے اوپر آئی ہے کہ وہ کوئی زندگی میں تگ و دو نہ کر سکتے ہوں۔ تو ایسے جو افراد ہوں، جو معذور ہوں، مجبور ہوں، ان کا ایک ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کیا جائے۔ یہ افتاد کیسی بھی ہو سکتی ہے، مال کی افتاد ہو سکتی ہے، بیماری کی افتاد ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اپنے محلے میں کوئی ایک صاحب ثروت اور کوٹھی والے ہیں، لیکن ان کے اوپر فالج کا ایسا اٹیک ہوا ہے کہ وہ اپنی اب ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مسکین کی ہم مدد کریں۔ اس کا پاس دولت خوب ہے لیکن اس کے خاندان میں افراد نہیں ہیں، اس کے اولاد نہیں ہیں، اس کے پوتے نہیں ہیں، نواسے نہیں ہیں، اس کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، تو اب ہم یہ سمجھ کر کہ ارے اس کے پاس بڑی کوٹھی ہے، بڑا محل ہے، اور اس کو نہیں، وہ اس وقت مسکین کی حالت میں پہنچ چکا ہے اس لیے کہ اس کا کوئی خدمت گزار نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ وقولوا للناس، اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ وقولوا للناس حسنا، حسنن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اچھی اور بھلی بات، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں قولا میسورا، بہت اچھی سلجھی ہوئی بات لوگوں کے سامنے کی جائے۔ قولا سدیدا، صحیح اور درست بات کہی جائے۔ قولا لینا، نرم بات کی جائے۔ تو یہ حسنہ کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں ہونا چاہیے، اچھا معاشرے میں اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، زبان کے الفاظ اچھے ہوں گے تو معاملات اچھے ہوں گے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ تو یہ بنیادی احکام تھے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو تذکیر کی جا رہی ہے کہ ان سب کو تم فراموش کر چکے ہو، تمہارا معاشرتی نظام پورا تباہ ہو چکا ہے، تمہارے یہاں عبادت وہ صحیح نہیں رہی، عقیدہ تمہارا خراب ہو گیا، اخلاق تمہارے خراب ہو گئے، معاملات تمہارے خراب ہو گئے، معاشرت تمہاری تباہ و برباد ہو گئی، اور تم اپنے آپ کو یوں کہتے ہو کہ ہم دین موسوی پر ہیں اور اب ہمیں کسی نئی شریعت کی اور نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ قرآن نے اس کو کتنی قوت کے ساتھ کہا۔ یہ باتیں کہتے کہتے قرآن نے کہا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، یعنی ان تعلیمات سے تم پھر گئے۔ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں چند کے، اور وہ چند کون ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا ہیں، جو واقعتاً حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ دین موسوی پر تھے، اور اس کے بعد جب آئے تو انہوں نے دین موسوی کے ہی مطابق حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی قبول کیا۔ تو وہ تھے سوائے ان چند لوگوں کے، اور ان کو بتایا بنی اسرائیل کو قرآن نے اتنی قوت کے ساتھ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، انتم معرضون عن الطاعة، اور تم تو طاعت سے روگردانی کرنے والے ہو، رخ پھیرنے والے ہو۔ وانتم معرضون جملہ اسمیہ ہے جس کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے، استحکام ہوتا ہے، ان کو بتا دیا یہ تو تمہارا مزاج ہی ہے، اعراض۔ بہرحال اتنی قوت کے ساتھ بنی اسرائیل کو قرآن مجید نے للکارا اور ان کی خام خیالی کی تردید کی۔ ثم تولیتم، یا دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، تولا اور معرض۔ تو یہ تولا اور اعراض
ایک تو یہ کہا گیا کہ دونوں لفظ الگ الگ بظاہر ہیں لیکن دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، منہ پھیر لینا، اعراض کرنا ایک ہی بات ہے۔ بعض لوگوں نے ایک لطیف فرق اس کے اندر بتایا کہ تولا کہتے ہیں رخ پھیر لینے کو، ابھی سامنے رخ ہے، رخ پھیر لیا گیا، یہ تولا ہوا۔ اور اسی کے ساتھ دل سے کسی سے اعراض کرنا، یہ اعراض ہوا۔ تو اعراض کا تعلق قلبی حالت سے ہے اور قلب سے ہے، اور تولا کا تعلق قالب سے ہے۔ وہ ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو اپنے دین سے تم نے قالباً و قلباً اعراض کیا، اس کو بتلایا۔ اور پھر یہی نہیں کہ ویسی کوئی فرضی بات کہی گئی ہو، بلکہ قرآن مجید نے زمان نبوت میں جو بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی جو کیفیت تھی اور ان کے جو حالات تھے اس کو اب یہاں پیش کیا، اور واقعتاً کہا کہ دیکھو یہ پچھلی تاریخ ہی نہیں سنائی جا رہی ہے بلکہ موجودہ حالات بھی تمہیں بتلائے جا رہے ہیں۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے توریت پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ توریت میں ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو جلا وطنی پر مجبور نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کریں گے، اور اگر کبھی کوئی ان کے خاندان کا فرد کہیں اسیر و قیدی بن گیا تو اس کو چھڑانے کی سب اجتماعی کوشش کریں گے، تاکہ یہ تم سے توریت کے اندر یہ عہد لیا گیا، لیکن تم نے ان تمام عہدوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس موجودہ حالت کے اندر ان کو بتلایا یہ موجودہ تمہاری تاریخ ہے، اور موجودہ تاریخ وہ اس طور پر کہ مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہ آپ کو پوری تاریخ معلوم ہے کہ اوس و خزرج حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دونوں قبیلے ہمیشہ لڑا کرتے تھے، اور بس ان کی یہاں جنگیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتی تھی اور برسوں بلکہ دہائیوں تک چلتی تھی۔ اور یہ قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر مدینے کے اطراف میں یہ بھی سب وہاں رہتے تھے، اور یہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ قبیلے اوس وہ قبیلے بنو قریظہ کا حلیف تھا، اور اسی طرح سے خزرج وہ بنو نذیر کے حلیف تھے۔ اور جب یہ دونوں قبیلے اوس و خزرج آپس میں لڑتے تھے تو ظاہر ہے ان کو اپنے حلیف کا تعاون کرنا پڑتا تھا۔ اس تعاون کی وجہ سے آپس میں اب بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں ایک دوسرے کے افراد کو بھی قتل کرتے تھے، اور جب ایک دوسرے کی ہار جیت ہوتی اوس و خزرج کی تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی جلا وطنی ہوتی، نکالا دیا جاتا، گھروں سے نکالے جاتے تو یہ بھی ان کو بھی نکلنے پہ مجبور ہونا پڑتا تھا، اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر کبھی کوئی قید ہو گیا تو اس کو اجتماعی طور سے چھڑا لیا کرتے تھے کہ بھئی توریت میں اللہ کا ہمیں حکم یہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توریت کے ان 4 بنیادی اور نمایاں احکام میں سے 3 کو وہ نظر انداز کیے ہوئے تھے اور ایک حکم کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ تم تو وہ ہو کہ توریت سے کتنے دور ہوئے، توریت سے قریب ہو یا دور ہو، یہ موجودہ حالت تمہاری کیسی ہے۔ ان کو مدینے کی وہ موجودہ تاریخ اور موجودہ حالت ان کے سامنے قرآن نے رکھ کر کہا کہ تم تو دین موسوی سے بہت دور ہو، یہ تمہاری محض خوش فہمی ہے اور خام خیالی ہے کہ ہم تو دین موسوی پر ہیں، اب ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ میثاق کہتی ہیں پختہ عہد کو، پختہ عہد لیا تھا۔ لا تسفکون دماءکم اے دماء بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے ہی افراد کو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، اور پھر تم نے اقرار کیا۔ جب یہ عہد لیا گیا، یہ عہد اس کے اوپر تمہارا اقرار بھی تھا، تم نے اپنی زبانوں سے کہا تھا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وانتم تشہدون، اور تم اس پر شاہد بھی ہو، یعنی تم اس کی شہادت بھی دیتے ہو۔ یہ عہد ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈھکا چھپا ہو، بلکہ اس کی شہادت اس زمانے میں بھی دی گئی، اور اس زمانے میں بھی تم اس بات کی شہادت دیتے ہو ہاں ہم سے یہ عہد لیا گیا تھا، یعنی یہ عہد تمہیں یاد ہے۔ لیکن تمہاری حالت کیا ہے؟ ثم انتم ہؤلاء، ثم انتم، ثم یہ استبعاد کے لیے، استبعاد کا مطلب تمہاری حالت پر ہائے افسوس کہ تم ان تعلیمات سے کتنا دور ہو گئے، تم ہی تو وہ ہو تقتلون انفسکم، تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم اپنے ہی لوگوں میں کے ایک گروہ کو ان کے وطن سے، ان کے گھر سے نکالے دیتے ہو۔
یعنی وہ ایسے حالات کر دیتے ہو کہ وہ نکلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تظاہرون یہ تتظاہرون ہے، ایک تا یہاں سے حذف ہو گئی ہے، اور ظہر علی کے معنی آتے ہیں کسی کے خلاف مدد کرنا. تو تظاہرون علیہم اور تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ. بالاثم اور عدوان دو لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں. اسم سے مراد یہ ہے کہ حقوق اللہ کو نظر انداز کر کر، گناہ کا ارتکاب کر کر، اور عدوان کا مطلب ہے کہ حقوق العباد کو نظر انداز کر کر. یعنی تم حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتے ہو، کسی حق کا کوئی خیال نہیں رکھتے ہو، اور ڈھیٹائی کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف تم مدد کرتے ہو. تو تمہارا حال تو یہ ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اسیر کی جمع ہے اسارہ، جس کے معنی قیدی کے آتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی کی حالت میں آتے ہیں تو فادوہم، تو تم فدیہ دے کر ان کو آزاد کرا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پر حرام تھا، یعنی روز اول سے تم پر حرام تھا اخراجوہم، ان کو نکالنا ہی حرام تھا، کہ وہ قید ہوتے اور پھر یہ اسیر ہوتے، یہ تو تمہارے اوپر شروع سے حرام تھا، وہ تم اس کا ارتکاب کرتے رہے. قرآن مجید نے آ کر پھر ان کو تہدید کی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، حمزہ استفہام اور اس کے اندر تہدید کا مفہوم ہے، اور یہ فا عاطفہ ہے. حمزہ استفہام اور فا عاطفہ کے درمیان میں ایک فعل محذوف ہے، یعنی اتفعلون، کیا تم یہ اعمال کرتے ہو جو اوپر جن کا تذکرہ ہوا ہے ان کو کرتے ہو؟ تو تم بعض کتاب کے بعض پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. تو ظاہر ہے توریت کے 4 کلیدی اور واضح احکام، صریح احکام تھے، 3 کو مانتے ہو، ایک کو نظر انداز کرتے ہو. تو تمہاری یہ حالت ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام میں بعض کو مانتے ہیں اور بعض احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہوتی ہے اس کو سنو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو کیا جزا کا مطلب سزا، تو کیا سزا ہو اس کی جو یہ ایسا کرے، یعنی بعض پر ایمان لائے بعض کا انکار کرے، اس کی کیا سزا ہو سوائے اس کے کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں. تو تمہیں تو رسوائی، اور اللہ نے ان کو یہ سزا دی. بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا شام کے علاقوں میں. یہ اللہ نے دنیا میں ان کو ذلت و رسوائی عطا فرمائی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ان کو لوٹایا جائے، یعنی ان کو ڈالا جائے گا سخت عذاب میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، جو کوئی تمہارے اعمال ہیں ان سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا اس بد کرداری پر. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں. اور اشترا کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جان مال خرچ کر کر اختیار کرنا. تو دنیا کی زندگی کو انہوں نے اختیار کیا، اس کے لیے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، وقت کی قربانی لگائی، اور آخرت کو نظر انداز کر دیا. تو اب ان کی سزا یہ ہوگی فلا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یعنی جہنم میں پڑے رہیں گے، اندر سے ان کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، باہر سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. گویا کہ اب وہ محروم ہوں گے ہر طرح سے، اندر سے بھی عذاب، باہر سے کوئی امید نہیں، بس وہ دائمی عذاب کے اندر چلے جائیں گے. ان آیتوں میں بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے. بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ شریعت کی بعض چیزوں پر عمل کرنا، بعض چیزوں کو نظر انداز کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے. اس سے انسان دنیا کے اندر بھی رسوا و ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. بس اب مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بڑی عبرت و سبق ہے. یعنی یہ صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں سنائی گئی، بلکہ بنی اسرائیل کے حالات سنا کر اس میں ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی عبرت ہے اور بڑی رہنمائی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی بعض تعلیم پر ہم عمل کرتے ہوں اور بعض پہ نہ کرتے ہوں، اور واقعتاً تجزیہ کیا جائے تو بالکل ہم بھی بنی اسرائیل کے پگڈنڈی پر چل رہے ہیں. شریعت کی بعض چیزوں پر بڑا عمل ہے اور شریعت کی بعض چیزوں پر بالکل عمل نہیں ہے. معلوم ہوا ہماری عبادت تو بڑی پختہ ہے، ہم 5 وقت کی نماز کے بھی پابند ہیں اور نوافل کی بھی پابند ہیں، تہجد کے بھی کسی حد تک پابند ہیں، لیکن معلوم ہوا میراث کے سلسلے میں بہت کوتا ہے. میراث جانتے ہی نہیں ہیں کہ میراث کا تقسیم کرنا بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے میراث کی تقسیم فرض ہے، لیکن کبھی ذہن و خیال بھی نہیں آتا. زکوٰۃ کی ادائیگی ایک ایک جزئی مسئلہ معلوم کر کے ادا کرتے ہیں، لیکن قرض کی ادائیگی میں بہت کوتا ہے. وعدہ ایفا نہیں کرتے،
وعدہ ایسے ہی جیسے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا جائے قسم کا پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے کسی انسان سے کوئی وعدہ کیا ہے، چاہے چھوٹے سے کیا ہو، چاہے بڑے سے کیا ہو، مسلمان سے کیا ہو، چاہے غیر مسلم سے کیا ہو، اس کا پورا کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن انسان اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ 3 دن بعد میں آپ کو قرض دے دوں گا، 3 دن بعد میں آپ سے ملاقات کر لوں گا، لیکن 3 دن 30 دن تک نہیں ہو پاتے، اور انسان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے۔ یہ نہیں ہے، قرآن مجید ان آیات سے ہمیں رہنمائی کرنا چاہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل والی زندگی ہماری نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قرآن کا صاف اعلان ہے یہ زندگی جس کی ہوگی اس کا مقدر دنیا میں ذلت و رسوائی ہوگی۔ مسلمانوں کو ہمارے لیے سب کے غور کرنے کی بات ہے کہ آج ذلت و رسوائی کا رونا جو ہم روتے ہیں اس میں غیروں کا کم، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں بچائے اور اسلام کے صحیح طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔